فطرت کو خوب سمجھتا ہے۔ افسانہ BMW میں ایک عورت کو بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے اور عامر بحیثیت ایک ڈاکٹر اس عورت کا علاج کرتا ہے۔ کینسر کے بڑھ جانے کی وجہ سے عورت کے سینے کو کاٹ کر نکال دینے کی تجویز پیش ہوتی ہے۔ عورت بہت پریشان ہوتی ہے اور ڈاکٹر عامر اس کی پریشانی کی وجہ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مردوں کی اکثریت تو چہرے اور جسم کے بعد سب سے پہلے جسم کے اسی حصے کو نوٹ کرتی ہے۔ افسانہ شہناز ایک خوبصورت عیسائی لڑکی کی کہانی ہے جس کے حسن سے تو سب متاثر ہوتے ہیں، مگر نام نہاد سچے مسلمان اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ کیا یہ دوغلاپن نہیں ہے کہ ایک طرف تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام میں سب برابر ہیں اور دوسری طرف ایک عیسائی کا پکایا ہوا کھانا نہیں کھاتے؟ افسانہ شمع بھی ایک دلسوز کہانی ہے جس میں ایک ہجڑا اپنے بھائی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن وہی بھائی اپنی آن کی خاطر اسے قتل کر دیتا ہے۔ اس کتاب میں چند افسانچے بھی ہیں۔ صرف 8-10 سطور میں پوری کہانی بیان کر دینا کمال فن ہے۔ نئی دلہن میں ایک آدمی اپنی کینسر زدہ بیوی کو اس لیے طلاق دے دیتا ہے کہ اس کے علاج پر 3 لاکھ روپے خرچ ہو رہے تھے، جبکہ 1 لاکھ سے بھی کم پیسوں میں وہ ایک نئی بیوی لے کر آتا ہے۔ ڈاکو کورونا وائرس کے زمانے کی کہانی ہے جس میں دکان میں چند لوگ ماسک پہنے ہوئے داخل ہوئے تو لوگ یہ سوچ کر بہت پریشان ہو گئے کہ کورونا کے مریض آ گئے ہیں، لیکن جب ان نقاب پوشوں میں سے ایک نے بتایا کہ وہ ڈاکو ہیں اور دکان لوٹنے آئے ہیں تو سبوں نے سکھ کر سانس لیا۔ وقت کیسے بدلتا ہے اور اس بدلتے وقت کو عامر بیگ ہی محسوس کر سکتا ہے اور ہم تک بات پہنچاتا ہے۔ مانتو افسانوں کی ایک ایسی کتاب ہے جس سے اردو ادب کا ہر قاری محظوظ ہو سکتا ہے۔ اس کتاب میں نہ صرف ادب ہے بلکہ مصنف نے معاشرے کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ عامر بیگ کی افسانوں کی یہ پہلی کتاب ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مستقبل میں اس سے بہتر بھی افسانے تخلیق کریں گے۔ اردو افسانے کے آسمان پر ایک نیا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جو تا دیر جگمگاتا رہے گا۔ میں عامر بیگ کو اس کتاب کی اشاعت پر مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ جناب صاحب۔ ملتے رہیے کسی بہانے سے، پیار بڑھتا ہے آنے جانے سے۔ حلقہ ارباب ذوق اس کافے کے صدر جناب ڈاکٹر عبدالرحمان عبد صاحب علامہ اقبال گلوبل فورم کے بانی ہیں، نیو یارک اردو انجمن کے صدر ہیں، 40 سال سے طب اور ادب کی خدمت میں مصروف۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت رسول مقبول کہتے ہیں۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ بھی نعتیہ کلام پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ 5 مزید شعری مجموعے چھپ چکے ہیں۔ آج ان کے اعزاز میں بھی تقریب منعقد کی گئی۔ غزل، مزاحیہ شاعری اور عطر ترانے بھی لکھ رہے ہیں۔ اقبال اور رومی سے فیض حاصل کرتے ہیں، روحانیت کی طرف گامزن ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرحمان عبد صاحب۔ عیب مل پایا نہ مجھ کو، مان تو سارے میں کچھ۔ عیب مل پایا نہ مجھ کو، مان تو سارے میں کچھ۔ چلیے کہہ دیتا ہوں عامر بیگ کے بارے میں کچھ۔ شوق ہے تحریر اس کی اور زباں سلجھی ہوئی۔ شوق ہے تحریر اس کی اور زباں سلجھی ہوئی۔ ٹانگ اس بندے کی ہے 100 کاموں میں الجھی ہوئی۔ ہے یہ اپنی ذات میں ماہر کئی دھندوں کا بھی،
ہے یہ اپنی ذات میں ماہر کئی دھندوں کا بھی، ڈاکٹر یہ ڈنگروں کا بھی ہے اور بندوں کا بھی۔ ہے یہ اپنی ذات میں ماہر کئی دھندوں کا بھی، ڈاکٹر یہ ڈنگروں کا بھی ہے اور بندوں کا بھی، پکا دنیا دار بھی ہے اور گھر کا رکھوالا بھی ہے۔ پکا دنیا دار بھی اور گھر کا رکھوالا بھی ہے، رونق کے محفل بھی ہے اور فیملی والا بھی ہے۔ رونق کے محفل بھی ہے اور فیملی والا بھی ہے، خود سے کرتا ہے یہ اپنے گھر کی ریپیئرنگ تمام۔ یہ آپ نہیں جانتے ہیں، نظر آ رہی ہے۔ خود سے کرتا ہے، یہ اس نے مجھے ذاتی طور پہ بتایا تھا کہ بہت کچھ یہ گھر کے سارے کام خود کرتا ہے، کسی کو نہیں بلاتا، خود سے کرتا ہے یہ اپنے گھر کی ریپیئرنگ تمام، جانتا ہے پلمبنگ کا بھی اور بجلی کا بھی کام۔ یہ حقیقت ہے۔ اور زلف اس بندے کی 100 شانوں پہ ہے لٹکی ہوئی۔ زلف اس بندے کی ہے 100 شانوں پہ لٹکی ہوئی ہے، خود اپنی شاعری اس شخص نے رٹ کی ہوئی ہے، خود اپنی شاعری اس شخص نے رٹ کی ہوئی۔ اور عبد کیا گنوائیں اس میں خوبیاں ہیں بے شمار، عبد کیا گنواں ہیں اس میں خوبیاں ہیں بے شمار، خوش بیاں شاعر ہے یہ پائے کا افسانہ نگار۔ خوش بیاں شاعر ہے یہ پائے کا افسانہ نگار۔ میں نے اس سال سے قبل کبھی کوئی افسانہ قسم کی چیز نہیں پڑھی۔ پہلے اپنے پیشے میں کسی ایک طرف تھا، اور پھر جب میں نے اپنی پریکٹس ختم کی تو پھر اپنی شاعری کی طرف آ گیا، تو افسانہ پڑھنے اس کے سارے افسانے 30 میں نے پڑھ لیے، اور کیا کیا ظلم اس نے ڈھائے ہیں لوگوں کے اوپر، پڑھنے سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ سائمہ کو اس نے پاگل کر دیا۔ اگر آپ پڑھیں، یہ کہیں سے کوئی بائیسیکل لے کے آ گئے، اس نے بائیسیکل دیکھی، اس کے پیچھے پڑ گئی، انہوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، پاگل ہو گئی۔ آخر میں ہر ایک سے پوچھتی پوچھتی میرے عامر کو کسی نے دیکھا ہے، عامر کو دیکھا ہے، اور یہ سامنے گئے آخر میں اس کے پاس اور چل دیے، دیکھا کہ وہ بالکل پہچان نہیں رہی، چھوڑ دیا وہیں پہ۔ میں اس بات پہ ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اگر آپ کی وجہ سے وہ پاگل ہوئی تھی، کچھ تو کرتے۔ بہرحال صرف وہی نہیں، عطیہ کا اس طرح کا خط بھی پھاڑ دیا انہوں نے آخر میں، جب دیکھا کہ اس کی کہیں اور انگیجمنٹ ہو گئی۔ یہ جو ہے آپ کو اپنی بات درست کرنی پڑے گی۔ بہرحال اتنی چھٹی لمبی نہیں ہے، چند برسوں کی ہے، لیکن یہ ہر مرتبہ ہر بار مجھے پہلے سے زیادہ متاثر کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ بس یہ اس کام میں آگے ایسے بڑھیں کہ اس کے اندر کوئی بدعت شامل نہ ہو۔ مشاعروں کا جو ایک اپنا مقام ہوتا ہے، جو اس کی اپنی ایک روایات ہیں، ان کو برقرار رکھنا چاہیے، اور یہ یہی کام کر رہے ہیں کہ سنبھال رہے ہیں اس کو۔ کیونکہ میں کبھی کبھی ان سے بات کرتا ہوں، آپ پڑھتے ہوں گے ادھر ادھر اخبارات کے اندر اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک محفل صدارت ہے، 12 لوگوں کو صدر بنایا ہوا ہے، پھر اس کے بعد اعزازی لوگ ہیں سارے، کوئی بھی کامن رکن ہے ہی نہیں۔ تو یہ مشاعرے ایسے نہیں ہوا کرتے، ایک صدر ہوتا ہے، وہ ایک بڑی یعنی جامع بات کرتے ہیں آخر میں، اور صدارت کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ لیکن
पाकिस्तान में भी सुना इस तरह की हरकतें हो रही है। किसी जर्नैल को उन्होंने सदर बना दिया, तो लोगों ने मुकर्रर कहा। उन्होंने कहा देखो पहली मर्तबा गौर से सुना करो, ये तुम्हारा नौकर नहीं है, बार बार तुमको बताए। ये तो होगा अगर आप इस तरह के लोगों को मजलिस सदारत में बिठा दें। तो आप जो सुन रहे हैं मेरी बात को, हमारी तो अब जो भी अदबी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बाकी है, तो हम कुछ कोशिश तो करेंगे, लेकिन रवायात को बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है और उनको संभाल के रखना बड़ा ज़रूरी है, ताकि ये आगे असल हालत में पहुँचे। इनको बिगाड़ना जो है हमें कोई हक नहीं मिलता। आमिर इसमें कोशां हैं और मैं जहाँ तक इनकी मामलत इस सिलसिले में कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। आमिर को बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल था प्रोफेसर भी हैं। मैं कहवाता नहीं हूँ, बोलिए प्रोफेसर वाला ही है, लेकिन है डॉक्टर, अंदर से नौजवान है। किसी बंदे के बारे में ये जान लेना कि वो हमसाया हो, दोस्त हो और बिजनेस पार्टनर भी हो, तो उसे स्टेज पर बुला के उसके बारे में पूछ लेना बहुत ज़रूरी होता है। जनाब डॉक्टर हसन मेराज, साइकियाट्रिस्ट, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर तो माशाल्लाह बड़े बड़े शायर और अफसाना निगार और बड़े बड़े अदबी हजरात मौजूद हैं। मैं उनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मगर मैं बहुत बड़ा इंसान इसलिए हूँ कि मैं इनका नेबर हूँ। तो आप समझ गए क्या कह रहा हूँ। तो इस लिहाज से जी, मतलब ये मैं बड़ा इसलिए हूँ कि मैं इनका नेबर हूँ, फर्स्ट डोर ड्राइवर। तो शायर नहीं हूँ बड़ा, खुशकिस्मत है। जी हाँ, खुशकिस्मत हूँ। तो मतलब ये कि वैसे मैं शायर नहीं हूँ, मगर मेरी नस्लों में भी शायर कुछ हुए थे पहले। तो मैं सिर्फ थोड़ी सी बात यही करूँगा कि एज अ नेबर, एज अ पर्सन, ये कैसे हैं। डेफिनेटली ये मेरे ख्याल में 4-5 साल हुए हैं, हाँ? तो ये यहाँ मूव हुए हैं, तो मैं बिल्कुल फर्स्ट डोर नेबर हूँ। तो और ये खुद भी डॉक्टर हैं, तो ये सुन के और भी अच्छा लगा कि चलो हम पेशा भी हैं और ये सब होता है। मगर हम पेशा तो और भी बहुत सारे लोग हैं। ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स माशाल्लाह इनके साथ, ये मुझसे छोटे हैं उम्र में ज़ाहिर है, मगर फिर भी इनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हुई। इनसे कुछ मिजाज में मिला, कुछ पॉलिटिकल भी, कुछ शायरी से मुझे भी ज़ौक़ है, ऑल्दो मैं कुछ कलाम नहीं पेश करता। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, बहुत हेल्पफुल, कोऑपरेटिव एज नेबर्स। जैसे उनका ये सब कुछ खुद करते हैं और मुझे भी ज़रूरत होती है, मशवरा होता है, तो इनसे मैं मांगता हूँ। और दिस इज़, आई मीन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये अच्छा एक थोड़ी सी मज़ेदार और राज की बात, जब मैं इस घर में मूव हो रहा था तो ये घर अभी खाली नहीं हुआ था। तो इस घर में मैं रहा था 2 महीने आकर, क्योंकि ये खाली नहीं हुआ था और ये घर था ये मस्जिद के पास, तो उनको रेंट पर मैंने 2 महीने लिया था। तो इस घर का जो हाल था, यू कांट इमेजिन। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर मेरे ख्याल अंधेरा होता था बिल्कुल, और मैं उस सीढ़ियों से उतरा वापस चला गया, क्योंकि इट वाज लाइक अ स्केरी प्लेस। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल्स की महफिल हो रही है। तो ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय, वेरी इंटेलिजेंट, जो कि कहने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उसका भी करते हैं और उनके साथ पॉलिटिकल गुफ्तगू भी होती है, PTI की भी, इमरान खान की भी, तो बड़ा अच्छा रहता है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ, और अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मेहमान एजाज़ी जनाब वास। मेरी तरफ से इस खूबसूरत महफिल के खूबसूरत लोगों को मेरा आदाब।
مجھے تقریر کرنے نہیں آتی، قلم کا آدمی ہوں، بس قلم ہی استعمال کیا ہے۔ عامر پر خاصی گفتگو ہو چکی ہے اور باقی گفتگو پہلے ہنر کریں گے۔ تو آج تو پہلے یہ خبر ملی کہ میرے محبوب محمد احمد صاحب کا پروموشن ہو گیا ہے، وہ ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ یہ حادثہ کب ہوا شہر میں مجھے خبر ہی نہیں ہوئی۔ ناصر حسین صاحب ذاتی باتیں آپ یہاں نہیں کر سکتے۔ نہیں میں آپ نہیں، کو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں۔ نہیں میں تو نہیں پلیز، میں آپ کا شاگرد ہوں۔ میں صاحب صدر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس شخص سے کہیے کہ وہ ذاتی بات نہ کریں، صرف کتاب کے بارے میں بات کریں۔ میں تو آپ کی یہ نہیں ہونا۔ میں یہ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ میں نہ صرف ڈاکٹر ہوں، میرے پاس ڈاکٹرز بھی دو میں آپ کو ہیں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ مجھے لکھتے ہیں کہ یہ بی اے بی ٹی شاعر ہے، میرے پاس 4 MAs ہیں۔ میں آپ کو نہیں، میں اپنی مبارکباد آپ پیش کے کرتا ہوں۔ بدتمیزی کی میں آپ تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ اس قسم کی بات ہو گئی، لیکن یہ ادبی بات تھی کچھ گوار انداز میں جو میں پہنچانا چاہ رہا تھا۔ لیکن بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں آپ سب لوگوں سے بھی اور محمد صاحب سے بھی۔ اینی ویز، عامر کے افسانوں کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہوں گا سوائے ایک شعر کے، انہیں کی نظر کروں گا کہ میں اپنے آپ سے بڑھ کر کسی کو کیوں چاہوں، کہ مجھ پہ ختم ہے قصہ میری محبت کا۔ تو ماں عامر بیگ سے میری ملاقات ایک مشاعرے میں ہوئی اور وہیں سے ہماری دوستی بڑھی۔ تو عجیب انسان ہے، بہت ہمدرد، دوستوں کا دوست، بہت متواضع۔ تو ایک موقع مل گیا مجھے وہاں جانے کا جہاں پر عامر کا قیام تھا۔ ذرا اس جگہ کا نام بتائیے گا؟ سیریکیوس، نیو یارک۔ سیریکیوس میں۔ اپسٹیٹ نیو یارک۔ تو عامر وہاں پر ایک فارم ہاؤس میں مقیم تھے۔ ہم وہاں پہنچے، ایک خوبصورت جگہ تھی، گھر میں ہم صرف 3 انسان لوگ تھے اور کھانے کا مسئلہ تھا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی کیا پکایا جائے، اور عامر نے کہا کہ چلو بھئی ایک بکری ذبح کر لیتے ہیں۔ میرے خیال سے یہ کوئی زیادتی تھی، تو میں نے کہا کہ ایسا نہ کریں، ہم 3 آدمی ہیں تو ایک چکن میں کام چل جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ عامر مہمان نوازی میں کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نیو یارک میں رہتا ہوں، ناسا کاؤنٹی میں، اور وہ جگہ کافی دور ہے یہاں سے، تقریباً 2 گھنٹے کا سفر۔ لیکن اگر کبھی ضرورت ہو تو عامر ضرور چلے آتے ہیں۔ کسی فنکار کے لیے یا کسی لکھاری کے لیے یہ درد مندی بہت ضروری ہے، اور ایک اہم عنصر ہے جو اس سے لکھنے میں کام آتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ عامر کے ان کہانیوں میں یا افسانوں میں
दर्दमंदी का आंसर आपको मिलेगा, और दर्दमंदी को आप इंसान दोस्ती से अलग कर नहीं सकते। तो बहुत मुबारकबाद देता हूँ आमिर को इस किताब की इशाअत पर, और इससे पहले मोहब्बत इस्तिखारा है, तो मेरे बहुत से इस्तिखारे गलत हो गए, तो मैं उस किताब की रहनुमाई में नहीं आ सका। तो बहरहाल मेरी माजरत, और आमिर को बहुत मुबारकबाद इस किताब की रहनुमाई में, और वो दुआ दोहराए देता हूँ जो जमील उस्मान ने अपने मज़मून में लिखी कि खुदा करे कि ऐसी ही कुछ और किताबें तख्लीक करते रहें। बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया वासिफ साहब। अब मैं दरख्वास्त करूँगा मेहमान खुसूसी डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ अदील साहब के तशरीफ लाएँ और अपनी राय। जी आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब आसिफ हुसैन आसिफ साहिब, जनाब मामून अहमद साहिब, ख्वातीन व हज़रात, शुरू में तो ज़ाहिर है कि अहम तरीन काम मेरे ज़िम्मे आमिर बेग साहिब को मुबारकबाद देना है कि उनकी दूसरी किताब मुनस्सा शहूद पे आ गई है। पहली शायरी की थी, ये अफसानों की है। आप हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे और अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। ये वाक़याती अंदाज में तहरीर करदा अफसाने हैं जिसमें किरदारों के अलावा बयानिए का मालिक भी एक किरदार है। और मैं इस हवाले से जो पहली बात बयानिए के हवाले से करना चाहूँगा वो ये है कि आमिर की ज़बान रवां और गैर बोझल है, बेसख्तगी से बात करते हैं। और ये बड़ी अहम बात है कि वाक़यात को पेश करते हुए वक्त की रो के साथ साथ रहते हैं। हकीकत पसंदी, हकीकत निगारी इनकी इन तहरीरों का मैं समझता हूँ कि इन तहरीरों की एक अहम क्वालिटी है। आमिर ऑब्जर्वर भी बहुत ही अच्छे और गहरे और जामे हैं। जिन वाक़यात और सिचुएशंस को इन्होंने बयान किया है उसमें बाज़ औक़ात चौंका देने वाली डिटेल्स सामने लाए हैं जो इनके ज़ीरक ज़हन और मुशाहिदे की तेज़ी पर गवाह है। अब क्योंकि हम सब
جن کی اس کتاب کے چھپنے پہ خوش بھی ہیں اور تہنیت اور مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بہت ہی مختصر چند ٹیکنیکل باتیں بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں. اکثر افسانوں کے کردار مرکزی کردار خواتین ہیں. مانتو میں شیریں ہے، نذرانہ میں حمیرہ، ننگا ڈانس میں روزہ جس کا نام رضیہ، BMW میں آرزو، ڈیرا میں عطیہ، جرت میں اونائیڈو اور مامی، معصومیت میں مسز شیخ جو بعد میں مسز مصدق بن جاتی ہیں، ضرورت رشتہ میں کیلی اور برادر صالح، اور کچی کلیے میں عامر کی اپنی مقناطیسی شخصیت. اب اگر آپ ان کرداروں کے بارے میں فسانوں میں پڑھیں تو سارے کردار بشمول عامر کے بہت ہی خوبصورت اور مقناطیسی شخصیت کے مالک، اور شاعرانہ چابک دستی کے ساتھ ان کرداروں کے حسن کو بڑی بے ساختگی سے عامر بیان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تقریباً سبھی نسوانی کردار معاشرے، حالات اور جذبات کے بھنور میں گھرے ہوئے ہیں. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ ان میں اپنے فیصلے کرنے کی صلاحیت، جسے جدید اخلاقیات میں مورل ایجنسی کہا جاتا ہے، یہ صلاحیت ان کرداروں میں تقریباً مفقود و ناپید ہے. یعنی زندگی، معاشرے اور جذبات کے جبر میں جکڑے ہوئے. یہاں پہ تھوڑا سا فٹ نوٹ کہ زندگی کی طرح فسانے میں بھی کردار اپنے فیصلے خود کرنے ہی سے آگے بڑھتے. کیریکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے اس کو ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے کہ جس میں وہ اپنے فیصلے خود کرے اور ڈیولپ ہو سکے. ایکچولی ہوتا یہ ہے میری ناقص رائے میں کہ افسانے کے کردار مصنف کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کو ان کی داخلی جبلت کی روشنی میں ہمدردی، سمپتھی کے ساتھ، ایمپتھی اور سمپتھی دونوں کے ساتھ ڈیولپ کرنا مصنف کی بنیادی ڈیوٹیز میں سے ایک ہوتا ہے. ان مہمانوں کو اعلیٰ ظرف اور صبر کے ساتھ ان کی مارل ڈگنیٹی کا احترام کرتے ہوئے برتنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو بعض اوقات فسانے کے کردار ووڈن کیریکٹرز، پپٹس دکھائی دیتے. اور یہ ظاہر ہے کہ کرداروں کو سمپتھی کے ساتھ برتنے کا طریقہ نہیں. عامر نے
کئی جگہوں پہ ایسی سچویشنز ڈیولپ کی ہیں کہ جہاں پہ یہ کردار کچھ فیصلے کر سکتے تھے، لیکن ان فیصلوں کو پھر کھول کے سامنے نہیں لایا گیا۔ مانتو جو ہے اس کی مرکزی کردار شیرین کے حوالے سے جو اس وقت تک دنیا کے سارے کلچرز جو ہیں وہ بیسیکلی میل ڈومینیٹڈ کلچرز ہیں۔ پرسوں ختم ہو جائیں گے سر۔ Keep your fingers crossed. وہی بات ہے۔ Keep your fingers crossed. سوری ابھی جی جی ہمیں تو عمران خان کو جانا ہے واپس۔ اب یہ ہے کہ وہ جو ہمارے ایٹیچیوڈز کی جو تضاد ہے، پیراڈاکسیکیلٹی ہے کہ مرد اور عورت کو ایک ہی طرح کے کام کرنے کے بعد مختلف معیاروں کے اوپر پرکھا جاتا ہے۔ شیریں آخر میں جو ہے وہ اپنی کشش کھو بیٹھتی ہے بیانیے کے مالک کے لیے، اور بیانیے کا مالک جو ہے وہ اپنے آپ کو somehow، حالانکہ دونوں ایک ہی سچویشن میں انوالو ہیں، لیکن بیانیے کا مالک اپنے آپ کو somehow بچا کے نکل جاتا ہے کہ میرے تو اوپر ذمہ داری نہیں ہے، وہی ذمہ دار تھی، اور اس لیے وہ اب ایک پرکشش عورت نہیں۔ یہ عامر کا قصور نہیں ہے، یہ میل ڈومینیٹڈ مینٹیلٹی جو ہے اس کا تضاد ہے۔ عورت کو اخلاقی طور پر نہیں، سماجی طور پر مختلف معیاروں پہ جج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فسانوں میں، کہانیوں میں ٹائم جو ہے اس کو مینیج کرنا یہ ایک بہت ہی اہم کام ہوتا ہے مصنف کے لیے۔ فسانہ، کہانی، ناول جو ہے وہ ٹائم کی لینئر اور اسٹریٹ فارورڈ پروگریشن سے تخلیق نہیں ہوتا، وہ تو عام زندگی۔ فسانے میں آپ کو ماضی، حال اور مستقبل میں سے وقت کے کچھ چنکس اٹھا کے ان کو اثر نو کسی ارینجمنٹ میں ڈال کر پھر کرداروں کو اپنے فیصلے کرنے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کا کی اسٹرکچر مہیا کرنا ہوتی ہے۔ اس طرف توجہ دینا جو ہے کسی بھی افسانہ نگار کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ لیکن یہ باتیں جو ہے میں نے جیسے عرض کیا، یہ چند ٹیکنیکل باتیں ہیں جن کا میں سمجھ رہا تھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ذکر کر دیا جائے۔ میں آخر میں آپ کے گوش گزار ایک لاطینی امریکی ادب کے تناظر میں تاریخی نقطہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ گیبریل مارکویز جو نوبل لاریٹ ہیں، جن کو 100 years of solitude، تنہائی کے 100 سال پر نوبل پرائز ملا تھا، اور بہت بڑی قداور عالمی ادبی شخصیت ہیں،
उन्होंने लिखा है कि उनके जो नावल है इसकी साख्त और इसमें जो मैजिकल रियलिज्म है, जादुई हकीकत निगारी, ये दरअसल हुआन रल्फो नामी एक लातीनी अमेरिकी नावलिस्ट हैं, उनके नावल पेड्रो पेरामो से लिया गया। और पेड्रो पेरामो का तकरीबन 250-300 सफ़हात पर मुश्तमिल ये छोटा सा नावल जो है, उसका मुताला गैब्रियल मार्कोस, जिसे लातीनी अमेरिका वाले मोहब्बत से गेबो कहते हैं, गेबो ने सैकड़ों मरतबा उसको किताब को पढ़ा है। और वो लिखते हैं कि आखिर ये नौबत आ गई थी कि मैं शुरू से लेकर आखिर तक और आखिर से बैकवर्ड शुरू तक ज़बानी तमाम सीन्स को दोहरा सकता था। कहते उसके बाद मेरे ऊपर जो है मैजिकल रियलिज्म और नावल की साख और मेरे नावल का क्या बयानिया होना चाहिए वो खुल गया। तो मेरी जो अचीवमेंट है एज ए नोबेल लॉरिएट या एज ए राइटर, उसकी बुनियाद जो है ये रल्फो का नावल। और फिर जाहिर है कि रल्फो के नावल से इस तरह का इस्तिफादा सख्त कोशी के जरिए गैबो ने किया। मेहनत, फसाना और नावल लिखना जो है कि बसा औकात लोग ये समझते हैं कि ये सबसे आसान काम, ऐसा नहीं। आपको बड़ी बारीक बीनी के साथ प्लानिंग करनी होती है, वक्त की तरतीब को अरेंज करना होता है, कहानी के प्लॉट के उतार चढ़ाव को देखना होता है और किरदारों को मौके देने होते हैं कि अपने आप को डेवलप कर सकें। आमिर की तहरीर की रवानी और चुस्ती और गैर बोझल होना इस बात की दलील है कि वो अपनी सलाहियतों को आगे भी बढ़ाएंगे और अफसाने के मैदान में, कहानी लिखने के मैदान में जो आला मेयार इंसानी लिटरेचर के सामने हैं, उनकी तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखें। मैं आप लोगों का बहुत मशकूर। थैंक यू। मैंने पहले भी अर्ज किया कि डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ अदील साहब न सिर्फ अच्छे नक़ाद या मुबस्सिर हैं बल्कि एक बहुत उम्दा शायर भी हैं और मैं इनका ذاتی طور پر مدعا ہوں۔ غالب کا فلسفہ، اقبال کی آفاقیت اور فیض کا گداز، یہ تینوں اکٹھا کر دیں تو اشرف عدیل واہ واہ واہ، کیا اس مقام پہ پہنچا ہے۔ اگر آپ ان کا کلام کا مطالعہ کریں تو آپ میری رائے سے۔ اب آخر میں جناب صدر غلام حسین ساجد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ وہ دیوار کے ساتھ جو سوئچ ہے نا اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے وہاں کھڑا ہوں دیر پاس سب سے پہلے تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے عامر کا کہ کل مجھے واپس پاکستان کے لیے نکلنا ہے اور میں نے آج کی تقریب میں شرکت سے معذرت چاہی تھی، مگر انہوں نے میری پسند کا وقت طے کر کے یعنی 2 بجے، کیونکہ عام طور پر تقریب شاید شام کو ہوا کرتی ہے، بہرحال مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہو سکوں۔
ظاہر ہے یہ ایک طرح کا احسان ہے اور دوستوں کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اس احسان پر میں ان کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس طرح مجھے مامون احمد صاحب، جمیل عثمان صاحب اور واصف حسین واصف سے دوبارہ ملاقات کا موقع جو ملا ہے. اور یہ وہ چند لوگ ہیں کہ جب بھی میں یو ایس سے آتا ہوں تو ان سے ملنا میری پہلی ترجیح ہوا ہے. ابھی کتاب میں دیکھ رہا تھا تو اس میں میرے مضمون سمیت 12 مضامین اور 31 افسانے بھی ہیں. جب اتنے لوگ کسی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور اچھی باتیں کر رہے ہوں تو ان میں میرا خیال ہے اضافہ کرنے کے لیے صرف ڈاکٹر صاحب جیسے آدمی کی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں اور افسانے کی تکنیک، اس کے موضوعات، اس کی زبان، اس کے حوالے سے بہت ایک طرح سے ہماری جو ہے وہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کیا ہے. اور ظاہر ہے کہ عامر بھی اگلے کتاب لکھتے ہوئے ان سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مسئلہ جو یہ ہے کہ افسانہ جو ہے وہ کسی طرح کی جو ہے وہ تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا. میں خود بھی افسانہ لکھتا ہوں، 2 کتابیں چھپ بھی چکی ہیں اور افسانے کا میں بہت زیرک کاری ہوں. مثلاً جن 2 ناولوں کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے کیا ان کو میں نے بہت پہلے، تقریباً 35 سال پہلے وہ ناول میں نے پڑھا تھا، حیوان الفقا. تو ظاہر ہے کہ جب آدمی ایک سفر آغاز کرتا ہے تو اس پہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی جو بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو کر رہے تھے، بہت وسیع تھی. لیکن مجھے ہمارے ایک ناول نگار خان فضل الرحمان خان بہت یاد آ رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک ناول لکھا ہے آفت کا ٹکڑا، جو پاکستان میں بین. وہ ناول جب میں نے پڑھا تو وہ ان ناولوں میں سے ہے جس طرح کے ناول اردو میں بہت کم لکھے. وہ خاص طور پر ان کرداروں پر مشتمل ہے جو اینگلو انڈین تھے اور اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ ان کا وہ موجود نہیں رہے، یا کہہ لیجیے کہ وہ زمانہ ہی رخصت ہوا. بعد میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس ناول کے 2 اور حصے بھی لکھے. میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ ممکن ہو تو مجھے پڑھنے کو دیجیے. وہ غیر مطبوعہ تھے. تو انہوں نے مجھے 2 رجسٹر دیے جو میں نے جا کر بڑے شوق سے پڑھے اور میں بہت مایوس ہوا ان 2 ناولوں کو پڑھ کر. میں نے ان سے کہا کہ ہاں صاحب آپ نے یہ کیا کیا کہ ہمفرے بوگارٹ اس ناول کا جو مرکزی کردار ہے وہ ان آگے جا کے تو وہ بالکل ہی اور طرح کا کردار ہو جاتا ہے. اور وہ پہلا جو کردار ہے اور اس کی جو خوبیاں ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو ایک کہہ لیجیے کہ جو گرینجر ہے وہ آ کے بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کی. میں نے کہا کہ بھائی میں کیا کروں، وہ ہے ہی بہت بدماش، میرے قابو سے باہر نکل گیا. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کردار تبھی اچھے کردار بنتے ہیں، یا بڑے افسانے یا بڑا ناول تبھی لکھا جاتا ہے جب وہ لکھنے والے کے قابو سے باہر نکل جاتا. اگر آپ ان کو پپٹس بنا دیں گے، اگر آپ ان کی تار خود کھینچتے رہیں گے، اگر ان کی ڈوری آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر بڑے افسانے کی، بڑے ناول کی، بڑی شاعری کی امید مت رکھیے. عامر نے یہی کیا ہے
کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے کرداروں کا خدا نہیں بنایا. ہمیں ناول نگار ہوتے ہوئے، افسانہ نگار ہوتے ہوئے اپنے بندہ ہونے کی پوزیشن کو برقرار رکھنا چاہیے. تو عامر کے جو 31 افسانے جو میں نے پڑھے، اور میری تحریر اس میں شامل بھی ہے، عامر بیگ کی دنیا کے نام سے، اس میں نے یہی محسوس کیا کہ کیونکہ انہوں نے بہت سے ملک دیکھے ہیں، بہت سی زبانیں جانتے ہیں، اور ان کرداروں سے یا ان لوگوں سے ملے ہیں جن سے ملنے کا مجھے موقع نہیں ملا، اور پھر انسانی طبائع کے اتنے رنگ دیکھے ہیں. کیونکہ انسان جو ہے، ہر انسان جو ہے وہ اپنی کن میں یا کہہ لیجیے اپنے اصل میں ایک الگ دنیا ہے. اور جب آپ ہزاروں لاکھوں انسانوں سے ملے ہوں اور آپ نے 20 ملک دیکھے ہوں، تو پھر ایسے ہی افسانے تخلیق کیے جانے چاہیے جیسے مانتوں میں موجود ہیں. بات کو سمجھ کر ان کو جو ہے وہ بیان کیا، اور ان کو اپنا مقدر خود لکھنے کی جو ہے وہ اجازت دی ہے. جہاں وہ چاہتے ہیں وہ کہانی سے الگ ہو جاتے ہیں، جہاں وہ چاہتے ہیں کہانی میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ سہولت بہت کم لکھنے والے اپنے کرداروں کو دیا کرتے ہیں. اسی لیے مجھے عامر کی یہ کتاب جو تھی وہ بہت اچھی لگی تھی، اور میں نے جس قدر ممکن ہوا اس کتاب کے دیباچے میں اسے دیباچے کہیے، یہ مضمون کہیے یا تعارف کہیے، اور اس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. دوسری بات جو ہے وہ مجھے ڈاکٹر صاحب جب بات کر رہے تو پطرس کی ایک بات یاد آ رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے لکھا ایک جگہ کہ میں نے ناول پر ایک مضمون لکھتے ہوئے، جواب مضمون لکھتے ہوئے، بہت سارے بڑے بڑے جو نکات تھے اس عہد کے جب وہ پطرس پڑھ رہے تھے کیمبرج میں، تو ان کے حوالے دے کر اپنے ناول کی تعریف کے بارے میں اپنی بات کی. تو کہہ رہے تھے کہ میرے جو ممتحن تھے انہوں نے اس پر 0 الاٹ کیا اور مجھے بھیجا کہ بھی تمہارا 0 نمبر. میں نے کہا کہ جناب میں نے تو اتنے بڑے بڑے لوگوں کے حوالے دیے اور وہ سب باتیں کہی ہیں جو آپ نے کلاس میں کہیں. انہوں نے کہا اسی لیے میں نے 0 دیا ہے کہ تم نے خود اس میں کیا کہا، کیونکہ یہ باتیں وہ میرے استاد ہیں اور میں اپنے استادوں کو تو مارک نہیں کر سکتا کہ ان کی کئی ہوئی بات پر نمبر دوں. تو معاملہ یہ ہے کہ جو بھی لکھنے والا ہے اس کو لکھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے کیا نہیں لکھنا ہے. کیونکہ اگر آپ لکھی ہوئی باتوں کو دہراتے چلے جائیں گے تو پھر آپ کبھی بھی اچھے لکھنے والے، بڑے لکھنے والے نہیں بن سکتے. اگر آج ہم پریم چند سے یا سجاد یلدرم سے نیر مسعود کے زمانے تک آ گئے ہیں اور ہم نے افسانے کے تمام اسالیب کا وہ حقیقت نگاری کے تھے، کا وہ نفسیاتی افسانہ کے تھے، کا وہ رومانیت کے تھے، علامت کے تھے، تجریدیت کے تھے، یا اب سریت کے ہیں، یا جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جادوئی حقیقت نگاری ہے. اور اب تو جادوئی حقیقت نگاری سے بھی آگے کا معاملہ آ گیا ہے، کیونکہ اب معاشی جو ہے وہ جادوئی حقیقت نگاری ہو رہی ہے. تو اس زوار عہد سے آپ اس وقت ہی گزر سکتے ہیں جب آپ افسانے کی کسی بھی جو طریقہ کار ہے لکھنے کا اس کو کلٹ نہیں بنائیں. اگر آپ اس کا چولا پہن لیں گے تو پھر آپ ایک خاص طرح کی جو ہے وہ نسل کے ساتھ یا ایک خاص طرح کی جو ہے وہ پھر ذہنیت کے ساتھ پہچانے جائیں. تو عامر سے میں یہی کہوں گا کہ وہ کسی بھی افسانہ نگار کو اپنا جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ منزل یا اپنا پیش رو نہ سمجھیں. بس یہ سمجھیں کہ وہ سیڑھیاں تھیں جن کو پڑھ کر یا جن پر چڑھ کر ہمیں آگے ہی آگے بڑھتے چلے جانا ہے.
इस तरह की बातें मैं बहुत कम किया करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अफसाना निगार को या शायर को या नावल निगार को पढ़कर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये कहाँ खड़ा है। शायद उसमें कुछ में दखल मेरे मुताले का भी है, और कुछ कह लीजिए कि एक आदमी को बहवी तौर पर कोई सलाहियत भी वदियत होती है, और जिससे मुझे यकीन होता है ना कि इसने आगे नहीं बढ़ना, उसको मैं नसीहत भी नहीं किया करता। तो आमिर से मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि इसमें आगे बढ़ने की बड़ी सलाहियत है। मान तो एक इब्तदा है, और इस इब्तदा से अंदाज़ा हो रहा है कि इसका जो दुनिया में घूमना जो है वो इसके लिए कितना कारआमद हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ इसे अपने जो इसके अहद में जो अफसाना लिखा जा रहा है, उसमें उर्दू में भी अब बहुत अच्छे लोग लिख रहे हैं, कई नाम लिए जा सकते हैं, आमिर को पता ही होगा उनका। इसके अलावा जो ख़ास तौर पर लातीनी अमेरिका की जैसे बात हो रही थी, वहाँ जो अदब लिखा जा रहा है, और फिर स्पेनिश लिखने वाले जो लोग हैं वो जो अदब लिख रहे हैं, अब तो अरबी से बहुत अच्छी किताबें जो हैं वो अफसानों की और नावल आने शुरू हुए हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सलाहियत का प्याला जो है वो अगर आप उस लिखते रहेंगे, इजहार करते रहेंगे, तो कुदरत का जो अता करदा प्याला है वो जब खाली हो तो उसे दोबारा खुद करना पड़ता है। तो खुद भरने का तरीका एक ही है कि बेहद संजीदगी के साथ, मुताले के साथ वस्तगी इख्तियार की जाए और पढ़ते रहें। अपने क्लासिक को पढ़ना तो ज़रूरी ही है, लेकिन असर को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि उसे पढ़े बगैर आप उससे आगे नहीं निकल सकते। बाकी मेरा मज़मून इसमें मौजूद है, बाकी दोस्तों के भी हैं, वो पढ़ लीजिएगा। तारीफ़ मुझे बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये मालूम है कि वासिफ हुसैन वासिफ और मैं बिला वजह तारीफ़ नहीं किया करता। बहुत शुक्रिया। साहब, आपने अपनी मुख्तसर तकरीर में जिस तरह अफसाना निगारी के तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया है, ये मेरे ख्याल में एक तालिब इल्म के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, बल्कि एक तजुर्बेकार अफसाना निगार के लिए भी इसमें बहुत सारे नमूज हैं जो मेरे ख्याल में से किताबी शक्ल में होना चाहिए। शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम कुछ एक तस्वीर कर लें, उसके बाद फिर मैं थोड़ा कुछ खोलूँगा फिर। आप यहाँ जाइए। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने मेरे लिए किताब के लिए बहुत अच्छे कलमात कहे। मैं आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिन लोगों को किताब नहीं मिली, किताबें एक्चुअली 25 किताबें मंगवाई थी, जब और किताबें आएंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको मुहैया कर दूँगा। साबिक़ सदारत को और मेहमान खुसूसी और मेहमान आज़ादी को जाना है, तो इसलिए मैं मुख्तसर बात करूँ। आप कुछ मैं कहना चाह रहा था इस तकरीब में मुझे जो बात मालूम हुई, और इसके बारे में इनके पड़ोसी भी डॉक्टर साहब ने बताया कि आमिर बेग साहब शायर हैं, अफसाना निगार हैं, लेकिन साथ साथ आज ये भी पता चला कि ये प्लम्बिंग, प्लास्टर और इस किस्म के सारे काम ये करते रहते हैं।
تو مجھے بڑا خطرہ لگ گیا کیونکہ میرا بھی اس سے تعلق ہے اسی فن سے کہ کنسٹرکشن اور ان چیزوں میں، تو مجھے یہ ڈر لگا ہے کہ اس طرح سے ہونے لگا تو یہ کافی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. انہوں نے تو کر دیا بے روزگار کئی لوگوں کو. تو اسی زمرے میں میں سوچ رہا تھا، میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ آمد ہوئی مجھے، تو میں نے کہا میں کوشش کر دوں. آپ لوگ اگر تالی بجانا چاہیں تو وہ ہٹا دیں، نہیں تو میں فوراً کرسی سر جھکا کے چلا جاؤں گا. تو یہ مجھ پر آمد ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا ایک ہی شعر ہے. بے روزگار کر دیا ہنرمندوں کو انہوں نے، پر بندگی کا رستہ دکھایا ہے بندوں کو انہوں نے. تقریب کو تقریباً وائنڈ اپ کر دیتے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ سب حضرات سے، آپ کو بہت شکریہ. تھوڑا سا چھوٹا سا مشاعرہ ہم جس کے بعد کریں گے، لیکن جناب غلام حسین ساجد صاحب کو اور واصف حسین صاحب کو جانا ہے کہیں، تو خواتین حضرات، میں افسانہ نگار نہیں، لیکن میری یہ کتاب ہے امریکہ میں اردو افسانہ 1119 صفحات کی کتاب ہے، جس میں میں نے 43 افسانہ نگار جمع کیے ہیں اور ایک ایک افسانے کا فنی تجزیہ کیا ہے. سید کاظم رضا صاحب، آپ کو دو الفاظ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آجی پلیز آجی. بہت شکریہ عامر بھائی، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی کتاب کی رونمائی کی، اور کافی نئے لوگوں سے میری آج ملاقات ہوئی اور شناسائی ہوئی. زیادہ کچھ تو نہیں کہوں گا. ابھی ایک کردار کا ذکر ہوا تھا کہ جو قابو میں نہیں آتا. ہم نیو جرسی میں رہتے ہیں، عامر بھائی کے پڑوسی ہیں، یہ بھی ہمارے قابو نہیں آتے. اور یہ ان کے افسانے دو میں نے سنے، ضرورت رشتہ اور گرین کارڈ. تو صاحب تخلیق نے جب اپنا افسانہ سنایا، وہ پڑھ کے ہمیں بہت پسند آیا. اس کے بعد آج ان سے ملاقات ہوئی، اور کیونکہ صاحب صدر کو بھی جانا ہے. واصف صاحب کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کا، اور آپ سب کا بھی. آپ سے ملاقات رہے گی. اب ہم مشاعرے سے محظوظ ہوتے ہیں. بہت شکریہ. کیونکہ اتنے سب رات نے اتنا کچھ کہا ہے. ابھی یہی بات ہو رہی ہے، یہ بھی پرسوں کی بات آپ کہیں. میں یہیں پر کھڑے ہو کر ہی کہہ رہی ہوں. یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ عامر ماشاءاللہ اتنے باصلاحیت ہیں. جب بھی میں نے دیکھا ان کو تو ہی از اے ویری ہمبل پرسن، اور میں سوچتی تھی کہ ایک شفقت سی محسوس ہوتی تھی چھوٹے بھائی کے جیسی، اور ہمیشہ ہم ان کی بڑی تعریف میں اور میرے میاں کرتے ہیں. تو آج پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ان کی معاشرے پہ کس قدر گہری نظر ہے، اور جو برائیاں انہوں نے معاشرے کی بیان کی ہیں یہ ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اٹس ہائی ٹائم دیٹ وی شوڈ ریئلائز کہ ہمارا کچھ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کی جو بھی کوئی برائی ہو اس کو اوپر لائیں اور اس کے متعلق زیادہ بات کریں. بس اتنا ہی کہنا تھا، اور مبارک ہو بہت اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. اب سارے لوگ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو ہمارے گھر میں مطلب رینالا خود اوکاڑا ایک چھوٹا سا سٹی ہے، اب تحصیل بن چکا ہے. تو سینٹر آف دا سٹی میں مارکیٹ تھی، 16 دکانیں تھیں، اور اوپر ہمارا گھر تھا. اور 16 دکانوں میں ڈفرینٹ قسم کے لوگ تھے. کوئی نائی تھا، کوئی موچی تھا، کوئی فوٹوگرافر تھا، کوئی ٹھپے لگاتا تھا، کوئی سنیارا تھا. تو میری والدہ مجھے گرمیوں کی چھٹیوں میں وہاں ایک نہر ہے جہاں پر ایک بندہ ہر سال ڈوبتا تھا، تو وہ مجھے ان سے کہ میں بھی بہت شوق رکھتا تھا وہاں کی سوئمنگ کرنے کا.
तो मुझे वो रोकने के लिए कि तू मुझे वो इंसेंटिव देती थी कि देखो कि फलां दुकान वाला बंदा जो है अगली दफ़ा ये मुझे लग रहा है पैसे नहीं दे रहा, ये निकल जाएगा, इसका काम सीख लो, ये बड़े पैसे कमाता है, इसी को दुकान करवा दूंगी। तो मैं वहाँ बैठ जाता था और 2-3 महीने जो छुट्टियाँ होती थी मैं पूरा काम सीखता था और फिर अगले साल या 1 महीने के बाद फिर अगली दुकान पे स्विच कर देते थे। तो जब मैं यहाँ पे आया वहाँ मतलब सिरैक्यूज़ वहाँ फार्म था तो वहाँ पर बंदा मिलना मुश्किल था काम के लिए, तो मैं वहाँ पे सारा अपना जो काम है जो भी घर में जो किया जा सकता है वो मैं कर लेता था। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो बदमज़गी हुई थोड़ी सी, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माज़रत चाहूँगा। दोनों शख्सियात मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं और मैं ये चाहूँगा कि दिल बड़ा करें। मैं छोटा हूँ, कोई मैं वो बात नसीहत नहीं कर सकता, लेकिन एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि दोनों शख्सियात मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो इस घर में अच्छा हुआ कि ये बात खुल गई, ये होना था कहीं ना कहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप दिल बड़ा करें और एक दूसरे के लिए जो दिल में कुछ है वो निकाल दें, ताकि ये हम अदब के लिए न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में ये अदब के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये काम हो जाएगा। एक मेरी ये 10 बस्ता गुजारिश है आप लोगों से। ये कहने की बात है, लेकिन जिन लोगों के दिलों में बड़ाई का जज्बा ना हो, वो जगह ना हो, वो वैसे ही रहेंगे। मामून साहब बस अदबी लोग हैं आप लोग यार, बस एक छोटी सी बात कह लीजिए, अच्छी बात। ये मामून अहमद साहब से मेरा जो राबता है और ताल्लुक़ है वो गुज़िश्ता 35 साल से है। हमारे फैमिली टर्म्स रहे हैं, घरों में आना जाना रहा है, साथ बैठ कर खाना खाया, मुशायरे इनकी सदारत में पढ़े हैं। इनका ख़त भी मेरे पास मौजूद है जो उन्होंने लिखा था मुझे कि आपकी बेगम पाए बहुत अच्छे पकाती हैं, तो आप पाए खिलाएं। मैंने ये एहतमाम भी किया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। देखें, आप सब लोगों के सामने बहुत एहतराम के साथ मैं आज फिर कह रहा हूँ, मोहम्मद साहब तशरीफ़ लाइए और मेरे साथ एक तस्वीर बनवाइए। मैं पहले भी माज़रत कर चुका हूँ, अब भी माज़रत कर रहा हूँ। चलिए आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी फराखिली से ऑफर की है, बस अब बात को यही छोड़ देते हैं। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ रखें, अभी मुशायरा शुरू होगा। मेहमान ख़ुसूसी के लिए मैं गुजारिश करूंगा दोबारा से जनाब डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ फजील साहब से कि वो तशरीफ लाएं। जनाब मामून अहमद साहब कि वो मसनद सदारत पर तशरीफ लाएं। किताब में पकड़ना। हाँ, ये लीजिए। ये खा दोबारा आप सब हज़रात को खुशामदीद और इजाज़त से और मामून साहब और की इजाज़त से हम मशायरे का आगाज़ करते हैं। आप लोग मुझे सुन सकते हैं, तो हम मशायरे का आगाज़ होता है। इसमें इत्तेफाक से पहले मेरा नाम इस लिस्ट में है, लेकिन मैं अपनी जगह तारिक बसू साहब को बुलाना पसंद करूँगा पहले, ताकि आप जो भी नात या हम पढ़ना चाहें तो उससे आगाज़ होगा मुशायरे का। रज़ा के चंद शार पेश करता हूँ। ज़माने ने मुझको सताया बहुत, ज़माने ने मुझको सताया बहुत,
دل کو ہر دم دکھایا بہت، زمانے نے مجھ کو ستایا بہت، لیے میں جوانی بھٹکتا ہوں آج، مجھے بچپن یاد آیا بہت، مجھے بچپن یاد آیا بہت، زمانے نے مجھ کو ستایا بہت، وطن کے جیالوں کو، وطن کے جیالوں کو حالات نے نہ جانے صدا کیوں رلایا بہت، نہ جانے صدا کیوں رلایا بہت، زمانے نے مجھ کو ستایا بہت، کسی کو ترس بھی، کسی کو ترس بھی نہ آیا کبھی، لہو میں نے اپنا بہایا بہت، لہو میں نے اپنا بہایا بہت، زمانے نے مجھ کو ستایا بہت، فضا خاموشی سے ہی، فضا خاموشی سے ہی تکتی رہی، گھٹن نے ہوا کو دبایا بہت، گھٹن نے ہوا کو دبایا بہت، زمانے نے مجھ کو ستایا بہت، کہاں مجھ میں چلنے کی، کہاں مجھ میں چلنے کی اب ہے سکت، غموں نے کمر کو جھکایا بہت، غموں نے کمر کو جھکایا بہت، زمانے نے مجھ کو ستایا بہت، بڑھاپا سہی تو نے، بڑھاپا سہی تو نے، مسعود اب مساجد میں ڈیرا جمایا بہت، مساجد میں ڈیرا جمایا بہت، زمانے نے مجھ کو ستایا بہت۔ ماشاءاللہ بہت سوز اور ترنم ہے آپ کے کلام میں۔ طارق مسعود صاحب کا شکریہ بہت بہت اچھے کلام کا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہم لوگ مغرب کا ٹائم ہو گیا، اس کو میں اس علاقے سے نہیں ہوں لیکن غالباً ٹائم ہو گیا مغرب کا، تو ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد باقی پروگرام شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔